اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر وَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ مَنَّ عَلَيَّ بِفِقَاقِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فِي مَنْ تَمُنُّ عَلَيَّ وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان امام الانس والجان، السلام علیکم یا معز الاولیاء ومذل الاعداء، اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ ہے اور آج ہی شب ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جس کی مبارکبادی آپ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، محبان البیت عزادار کی خدمت میں مبارکبادی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو امام کی راہ پہ ثابت قدم رکھے، امام کی تعلیمات پر، امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو ان کی تاریخ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو پہچاننے جو امام کے ساتھ تھے لیکن امام سے الگ بھی ہو گئے۔ صلح امام حسن جب واقع ہوئی ہے، امام ہوتا ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے، پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، دلوں میں جو چھپے ہوئے بھید ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ امام نے جو معاویہ بن ابی سفیان سے صلح ہوئی ہے وہ امام بہترین مصلحت جانتے تھے، اور امام نے صلح نامہ پہ جو شرائط لکھے ہیں وہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کیا چاہتے تھے۔ لیکن جب صلح واقع ہو گئی ہے تو کچھ لوگ تھے جو امام کی شان میں آ کر امام کے سامنے گستاخی کرتے تھے۔ ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے، ان سے بیداری کی ضرورت ہے، اور اس ایمان اور عمل عقیدے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جو امام کی شان میں نازیبا کلمات ہماری زبانوں سے جاری کرائیں۔ تو تاریخ پڑھیں اور ولادت امام حسن مجتبیٰ کے موقع پر یہ عہد و پیمان بھی کریں کہ ہم ان لوگوں سے بیدار ہیں، ان لوگوں سے دور ہیں، ان کے نظریات سے دور ہیں، ان کی سیرت سے دور ہیں کہ جنہوں نے کسی طرح سے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اذیت دی ہے، چاہے وہ ایمانی عقیدوں کے ذریعے سے ہو یا عملی طریقے سے ہو۔ جن لوگوں نے امام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، امام کو تکلیف دی ہے، ان سے ہمیں اظہار بیداری کرنا چاہیے، اور ہر امام کی تاریخ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم بھی ایسے عمل میں ملوث تو نہیں ہیں جو اپنے امام وقت کی نگاہوں میں ہم برے نہ بن جائیں، ان کی نگاہوں میں کہیں گر نہ جائیں، ان کے لیے کہیں ذلت و رسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان اور عمل، عقیدے اور جذبے
اور نیتوں کو پاک اور خاص رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام وقت کی بارگاہ میں قریب ہو سکیں، ان کے لیے جو ہے خوشنودی کا سبب بنیں، ان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنیں۔ تو آج کی شب ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جشن منائیں، امام کی سیرت پہ عمل کریں، امام کی احادیث کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، امام کی زندگی کو دیکھیں کہ 10 سالہ امامت کا دور امام نے کس طریقے سے گزارا ہے اور کن کن لوگوں نے کس کس طریقے سے امام کو ستایا ہے۔ خدا ہم سب کو امام کے چاہنے ماننے اور ان کی راہ پہ چلنے والوں میں شمار فرمائے، اور ان لوگوں سے اظہار بیداری کرتے ہیں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی کسی بھی طریقے سے بھی امام کو اذیت دینے کا سبب بنے ہیں یا امام کو تکلیف پہنچائی ہے، خدا ہم سب کو ان لوگوں سے دور رکھے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں، لہذا ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور علی حیدر ابن صغیر حسین، مرحومہ مغفورہ شاہجہاں بی بی بنت علی عباس، مرحوم مغفور سید محمد سبطین ابن ذاکر حسین، مرحومہ مغفورہ رباب بانو بنت اکرام حسین، مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت نظر عباس خان، مرحومہ مغفورہ کنیز حسین بنت نثار حسین، مرحومہ مغفورہ کنیز زینب بنت مرتضیٰ علی، مرحوم مغفور مرتضیٰ علی ابن دلاور حسین، مرحوم مغفور علی انصر ابن منشی رضا، مرحومہ مغفورہ طیب النساء بنت ذاکر حسین، ان کے علاوہ تمام علماء خطبہ ذاکرین، محبان اہل بیت، عزاداران امام، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، شہدائے مدافعین حرم، شہدائے ملت تشیع، شہدائے وطن کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ خدا ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، عالی فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، جوار ائمہ معصومین میں جگہ میسر ہو، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے۔ خدا ان کے پسماندگان کو، وابستگان کو، اپنے مرحومین کو یاد رکھنے والوں کو دین و دنیا میں سرخرو کرے، کامیاب کرے، عزت دے، آبرو دے، سربلندی دے، در راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی دے، امام کے چاہنے والوں میں، ماننے والوں میں، اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں اور اس سے ملنے والے پیغامات، ان سے ملنے والی نصیحتیں کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واخلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور آج کے دن اور اس مہینے میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا۔ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، اے مسلمانوں کی عزت و آبرو۔ یہ آج کے دن کے مختصر سی دعا ہے جس میں کچھ جملے ادا کیے گئے ہیں۔ 3 جملے ہیں کہ آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا، اور مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ نہ قرار دینا۔ لغزشیں جو ہے بہت ہوتی ہیں۔ یہ لغزش کبھی مذہبی مسائل میں ہوتی ہے، کبھی فرہنگی مسائل میں ہوتی ہے، اور کبھی اقتصادی معاملات میں ہوتی ہے، اور کبھی عبادتی معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ لغزش
یعنی کہ گر جانے یا لرزش کھا جانے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی مسائل میں بھی لرزش ہوتی ہے۔ مثلا دین کو صحیح نہ سمجھنا، یہ بھی ایک لرزش ہے، یا دین سے غلط فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی لرزش ہے، یا دشمنان دین کی تعلیمات پر کان دھرنا، اللہ رسول اور اہل بیت کی تعلیمات پہ کان نہ دھر کے دشمنان دین کی تبلیغات پہ کان دھرنا، یہ لرزشیں ہیں جو مسائل کی دنیا میں، مذہبی مسائل کی دنیا میں ہم سے ہوتی رہتی ہیں کہ ہم دین کو صحیح نہیں سمجھتے۔ جس طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے تھا، دین پر پابند ہونا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہم سے لرزش ہو جاتی ہے کہ ہم دین کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، یا دین سے ہم غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا دشمنان دین کی تبلیغات، ان کے پروپیگنڈے، ان کی افواہوں پر کان دھر لیتے ہیں۔ بہت سے ہیں، ہم اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے اگل بغل میں دیکھیں، اپنے ہم نوا میں دیکھیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں دیکھیں کہ کیا جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اس نے دین کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا، لرزش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا دین سے کہیں غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے، یا دشمنان دین کی تبلیغات پر کان تو نہیں دھر رہا ہے۔ کبھی کبھی لرزشیں مسائل ان فرہنگی مسائل پہ ہوتی ہیں، سماجی مسائل پر ہوتی ہیں، جیسے فساد و فحشا پھیلانے والی سیریز کو دیکھنا، یا اچھے اور نیک لوگوں کو چھوڑ دینا اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمارے جو ہے سماجی مسائل میں لرزشیں ہیں ہماری، یہ ہم مذہبی مسائل میں بھی کرتے ہیں، کبھی سماجی مسائل میں بھی کرتے ہیں، کبھی اقتصادی مسائل میں بھی ہم سے لرزشیں ہوتی رہتی ہیں، دھوکہ بازی دینا، چوری کرنا، سود کے معاملات ہیں، کم کام کرنا، رفع طلبی ہے، رشوت لینا ہے، اور ذخیرہ اندوزی ہے، یہ وہ اقتصادی مسائل میں ہم سے لرزشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتی مسائل میں بھی ہم سے لرزش ہوتی رہتی ہے، شرک جلی و خفی میں مبتلا ہونا، رحمت الہی سے مایوس ہو جانا، جبکہ قرآن کریم نے منع کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، غرور، تکبر، غضب، حسد، تہمت، غیبت، گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، حق کو چھپانا، چغلخوری کرنا، سوء ظن رکھنا، عہد شکنی کرنا، ظلم و ستم کرنا، کم بیچنا، یتیم کا مال کھانا، خیانت کرنا، اسراف کرنا، حق والدین ہو جانا، قطع رحمی کرنا، واجبات دینی کو ترک کر دینا یا اہمیت ہی نہیں دینا، اور محرمات کو ترک کرنا اور اس کو اہمیت نہ دینا، اور ہر طرح کے جہاد سے فرار اختیار کر لینا، یہ عبادتی مسائل میں ہیں جو لرزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو آج دعا کی گئی ہے کہ پروردگار آج کے دن لرزشوں پر ہماری گرفت نہ فرمانا، چاہے وہ لرزشیں مذہبی معاملات میں ہوں، سماجی معاملات پہ ہوں، اقتصادی معاملات پہ ہوں، یا عبادتی معاملات پہ ہوں۔ دعا کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رحمت الہی سے مایوس نہ ہوں، ہم ریاکاری نہ کریں، ہمارا عمل قابل قبول ہی نہیں ہوگا اگر ریاکاری آ گئی، اگر دکھاوا آ گیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اس میں ریاکاری اور دکھاوا ہے اور قربتاً اللہ نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، تو جو کچھ کر رہے ہیں بیکار ہوگا۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو قبولیت کے منزل تک لے جائیں، اسے شرف یابی تک لے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم
ریاکاری سے دور رہیں، قربتاً اللہ ہو، نیت خالص ہو، جذبہ ایمانی ہو، ایمان ہو، عمل صالح ہو۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا ہے۔ اتنا بڑا عابد و زاہد، تسبیح و تمجید اور تمجید اور تقدیس کرنے والا، فرشتوں کی صفوں میں رہنے والا، غرور کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی عبادتی مسائل میں لرزشوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے ہمیں غرور و تکبر اور غضب و حسد و تہمت و غیبت، جھوٹ و فسق و فجور، چغلخوری، سوء ظن، عہد شکنی، ظلم و ستم، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یتیم کا مال کھا جانا، جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، یہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ خیانت کرنا، اسراف کرنا، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ حق والدین، اگر جو حق والدین شمار ہو جائے، اسے جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ قطع رحمی عمر میں کمی کر دیتی ہے، روزی روزگار کو برباد کر دیتی ہے، سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں قطع رحمی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی کیجیے، عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں برکت ہوگی۔ اگر قطع رحمی کر رہے ہیں تو عمر میں بھی کمی ہوگی، روزی میں بھی کمی ہوگی۔ واجبات دینی کو ترک نہ کیجیے، اسے اہمیت دیجیے۔ جو اللہ نے واجبات رکھے ہیں اسے اہمیت دیجیے، وقت پر بجا لائیے، کوتاہی نہ ہو، سستی نہ ہو۔ یہ وہ تمام لرزشیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا۔ دوسری دعا، میری خطائیں اور میری فضول باتیں، فضولیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فضولیات، گفتگو جہاں ہوتی ہے وہاں بہرے بھی سننے لگتے ہیں اور گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، لیکن اگر حق کی بات ہو، وعظ و نصیحت ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، تو بہرے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب فضولیات کی باتیں ہونے لگیں تو ہر انسان وقت نکال لیتا ہے، شرکت کرتا ہے، شوق اور ذوق سے کرتا ہے۔ بہرے بھی سننے لگتے ہیں، کیا کہا ہے، گونگے بھی بولنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو ایسا سنا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور نہ جانے ایک سلسلہ چالو ہو جاتا ہے فضولیات کا، جس کے کوئی سر و پیر نہیں ہوتے ہیں۔ آج دعا کی جا رہی ہے، پروردگار میری خطاؤں پر اور میری فضولیات باتوں سے درگزر کرنا، اس کی وجہ سے گرفت نہ کر لینا، پکڑ نہ لینا، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا۔ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا، اہمیت نہیں دے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج زندگی میں تنگی نظر آ رہی یا نہیں آ رہی؟ قرآن نے اس کا راہ حل بتلایا ہے کہ نماز کو ہلکا نہ سمجھنا، نماز سے منہ نہیں موڑنا۔ اللہ نے تمہیں 5 وقت اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ آؤ اس سے توبہ کرو، آؤ اس سے مغفرت کا سوال کرو، آؤ اس سے رحم و کرم کو مانگو، اس کے فضل و کرم کو مانگو، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ 5 وقت بلایا ہے۔ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں خوشحال زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، پر رحمت اور پر برکت دیکھنا چاہتے ہیں،
تو نماز سے غافل نہ ہونے پائیں، واجبات سے غافل نہ ہونے پائیں۔ اے اللہ آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا، اور تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، مسلمانوں کو عزت دینے والی ذات، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان لوٹے پشیمان اور شرمندہ ہو کر، اور اس ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے گا جس سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات گرامی ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے اور گناہوں سے درگزر کرتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات گرامی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے، فضولیات سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے بہت فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ توبہ سے کامیابی ملتی ہے، توبہ سے کامیابی ملتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور جو پاک و صاف رہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک و پاکیزہ رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور پاک و صاف رہیں، گناہوں سے توبہ کریں، لرزشوں سے توبہ کریں، کوتاہیوں سے توبہ کریں، فضولیات سے توبہ کریں، مشکلات سے توبہ کریں، مصیبتوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو رحمت الہی نازل ہوگی۔ ہماری توبہ کی وجہ سے، ہماری استغفار کی وجہ سے ہم پشیمان ہوں، اپنی خطاؤں پہ نادم ہوں، یہ عہد کریں کہ اب غلطیاں نہیں ہوں گی، یہ عہد کریں اب واجبات نہیں چھوٹیں گے، یہ عہد کریں اب حقوق الناس کی پامالی نہیں ہوگی۔ جب یہ کہہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں توبہ سے زیادہ کامیاب شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت ہو، کوئی شفیع ہو، تو سب سے کامیاب شفیع جو ہے توبہ استغفار ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ دلوں کو پاک کر دیتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اگر ہمارے دل پاک و صاف نہیں ہے تو اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گناہ ابھی تک نہیں دھلے گئے ہیں تو اسے دھلنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو پاک کرنے والی چیز کا نام توبہ استغفار ہے، گناہوں کو دھو دینے والی چیز کا نام توبہ استغفار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرو تو امید سے کرو، یقین کے ساتھ کرو کہ ہم نے توبہ کی ہے وہ قبول کرے گا۔ نا امیدی میں، مایوسی میں توبہ نہ کرو۔ توبہ کرو تو یقین کامل کے ساتھ کرو، صدق نیت سے کرو، جذبہ ایمانی سے کرو کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ قبول کرے گا، ہماری توبہ قبول کرے گا۔
پیغمبر فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں خدا کو توبہ کرنے والے مرد، مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، یعنی جو مرد مومن یا مومنہ عورتیں توبہ استغفار کرتی ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدا انہیں سب سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے توبہ مل گئی وہ قبولیت سے بھی محروم نہیں رہے گا، اور جسے استغفار کا موقع مل گیا وہ مغفرت الہی سے محروم نہیں رہے گا۔ یعنی کہ توبہ جو ہم کر رہے ہیں یہ یقین کے ساتھ ہو کہ اگر توبہ کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھ لو کہ ہم محروم نہیں رہے، قبول بھی ہوگی، قبولیت سے محروم نہیں ہیں، یعنی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ہم استغفار کر رہے ہیں تو سمجھ لو مغفرت الہی مل گئی ہے، محروم نہیں رہیں گے۔ توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے؟ توبہ آخر وقت سے پہلے کر لینا، موت آنے سے پہلے کر لینا ہے توبہ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی، لہذا ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب سامنے مصیبتیں دیکھیں، سامنے امتحان دیکھیں، سامنے موت کا فرشتہ ہو تب توبہ استغفار کریں۔ فرعون کی موت تو یاد ہی ہوگی، جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر گیا، اور جب پانیوں نے اسے گھیر لیا، موت نظر آنے لگی، تب اس نے توبہ استغفار کرنا چاہا، اس وقت اس کی توبہ استغفار قبول نہیں کی گئی۔ کیوں؟ توبہ موت آنے سے پہلے کرنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی، لہذا موت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہوں پر پشیمانی یہ بھی توبہ ہے، گزشتہ گناہوں پر شدت پریشانی اور کثرت سے استغفار پڑھنا یہ بھی توبہ ہے۔ توبہ کے لیے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق توبہ دے، توفیق استغفار دے۔ خدا ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لرزشوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری فضولیات باتوں کو، ہماری مشکلوں اور مصیبتوں کو کے ذریعے سے نشانہ نہ بنانے پائے۔ ہمیں عزت دے، آبرو دے، سربلندی دے۔ یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کو عزت دینے والی ذات گرامی۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 14ویں دن حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام سے ملاقات کی کا شرف دے رہا ہے، وہ ثواب دے رہا ہے، وہ جزا دے رہا ہے، وہ منزلت دے رہا ہے، وہ درجہ دے رہا ہے، وہ بزرگی دے رہا ہے کہ جیسے ہم نے آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، سلیمان سے، تمام نبیوں سے ملاقات کا شرف ملا ہوں، اور ان کی صحبت میں، ان کے ہمراہی میں 200 سال عبادت کی ہو، یہ ثواب ملنے والا ہے۔ یقیناً انبیاء مرسلین کے ساتھ عبادت کرنے کا لطف و مزہ ہی الگ ہے۔ آج کے دن پروردگار یہ ثواب دے رہا ہے کہ ان انبیاء سے ملاقات اور ان کی ہمراہی میں 200 سالہ عبادت خدا کا ثواب مل رہا ہے۔ ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان ثواب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کوتاہیوں پہ نادم ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مشکلات کو دور کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ ثواب آدم کے ساتھ 2 سالہ عبادت کا ثواب، نوح کے ساتھ 2 سالہ عبادت کا ثواب،
ابراہیم کے ساتھ 200 سالہ عبادت کا ثواب، موسیٰ کے ساتھ 200 سالہ عبادت کا ثواب، داؤد اور سلیمان جیسے نبیوں کے ساتھ ملاقات کا شرف اور 200 سالہ عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ خدا ہمیں اس لائق بنا دے کہ یہ ثواب ہمیں مل سکے، خدا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم آج کے دن ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمجھ سکیں جو خدا کی جانب سے بندے خدا پہ نازل ہونے والی ہے۔ خدایا ان تمام ذکر خیر کا ثواب ان تمام مرحومین وہ سال کرتے ہیں جن کے سال ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ خدا ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں شفاعت رسول اور اہل رسول نصیب فرمائے، جواری ائمہ معصومین میں جگہ میسر فرمائے، ان کے لواحقین کو، پسماندگان کو، وابستگان کو، اپنے مرحومین کو یاد کرنے والوں کو خدا کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، راہ اہل بیت پر ثابت قدمی عنایت فرمائے، امام کے چاہنے والوں میں، امام کے ماننے والوں میں، امام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین الی الاخرین، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔